بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ تو گزشتہ جو میری ویڈیو تھی، میرے چینل کی وہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی تک اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک نکاح کے بارے میں ہے۔ نکاح جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک نے یہ ایک جائز طریقہ رکھا ہے۔ بغیر نکاح کیے بندہ زنا کر لیتا ہے تو اس کا وبال، عذاب، اور وہ مجرم ہے، گناہگار ہے۔ اسی طرح اگر وہ جائز طریقے سے اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے نکاح کے ذریعے سے، تو اسی طرح اس کو پھر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ والدین تک اپنی بات کو پہنچا دیں۔ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بتا دیا جائے والدین کو کہ ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد والدین کی جو ثوابدید ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ وہ تجربہ بھی ان کا زیادہ ہے، آپ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ والدین ایسی ہستی ہیں کہ وہ اولاد سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اپنی اولاد کو، تو وہ کبھی بھی غلط فیصلہ آپ کے بارے میں نہیں کریں گے۔ تو نوجوان نسل جو ہے یہ زیادہ تر آج کل غلط راستوں پہ اسی لیے چل رہی ہے۔ من مرضی کی شادی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نباہ نہیں ہوتا، اور پھر سارا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ معاشرے پہ بہت زیادہ برے اثرات اس کے پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو بتا دیں، پھر ان کی ثوابدید کو ترجیح دیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں وہاں پہ کر دیں، نہیں چاہتے تو نہ کریں۔ تو اس میں دونوں پہلو رکھے ہیں شریعت نے، کہ والدین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کا خیال کریں اور ان کی مرضی جہاں پہ ہو وہاں پہ شادی کریں۔ اگر جوڑ صحیح ہو، برابر کا جوڑ ہو لڑکا لڑکی کا، تو اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ شادی نہ کی جائے۔ تو بہرحال شادی وہاں پہ ہونی چاہیے جہاں لڑکی اور لڑکے کی رضامندی ہو۔ زبردستی کریں گے تو زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تو بعد میں پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر وہ سارے دونوں خاندانوں کو وہ بھگتنے پڑتے ہیں آخر تک۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انہی کی رضامندی پہ چلا جائے۔ باقی جو اچھی اولاد ہوتی ہے، فرمانبردار اولاد، اس کی یہ نشانی ہے کہ جہاں پہ والدین کر دیں وہیں پہ وہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ شادی کے لیے ہاں کر دیں ایسی جگہ جہاں پہ وہ کروانا نہیں چاہتے، صرف والدین کے کہنے پہ۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں، ان میں جو بھی کمی بیشی کرے گا وہ اپنا خمیازہ بھگتے گا۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ ان کی مرضی کا خیال رکھیں، اور شریعت نے یہ نہیں کہ اسی طرح چھوڑ دیا ہے، اولاد کو بھی انکار کا پورا حق دیا ہے۔ اگر والدین کرنا چاہتے ہیں، اولاد وہاں پہ نہیں کروانا چاہتی، تو اولاد اس کا انکار بھی کر سکتی ہے۔ چاہتے ہوئے بھی اولاد ہاں کر دے اور والدین کے کہنے پہ شادی کر لے، اور بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں اس کا، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس کا بہت اچھا صلہ اللہ پاک دیں گے اگر والدین کے کہنے پہ ہی شادی کر لے اولاد۔ ورنہ شریعت نے اس چیز کا حق نہیں دیا کہ والدین شادی کے معاملے میں اپنے بچوں پر زبردستی کریں، تو جبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے والدین کو۔ آتی ہے شادی کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، کہ بچے اور بچیاں کالج یونیورسٹیوں کے چکر میں والدین کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بڑی ڈگریاں لیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، تو اس کے پیچھے پڑے پڑے اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ عمریں نکل جاتی ہیں بعض اوقات۔ لڑکیوں کی عمر 30-35 ہوئی، اس کے بعد رشتے آنا بند، پھر سارے خاندان والے پریشان، گھر والے پریشان، ماں باپ پریشان، اور خود بچے اور بچیاں وہ پریشان۔ تو یہ ڈگریوں کا جو چکر ہے نا، تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کوئی معتدل سا راستہ نکالنا چاہیے کہ اس کے ساتھ شادی بھی ضروری ہے۔ جب عمریں نکل جاتی ہیں پھر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ جلدی ہی شادی کر دی جائے
تاکہ بعد میں پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ پھر تعویذ اور وظیفوں کے چکر میں بھاگتے ہیں۔ نہ جانے کتنے خاندان ہیں جو اس سیلاب میں ڈوب کے بہہ چکے ہیں، اور کتنے لڑکے اور لڑکیاں غلط راستوں پہ چل نکلے ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ اس پہ ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر بیٹا بیٹی کی عمر زیادہ ہو گئی اور والدین نے آنکھیں بند کیے رکھی ان کی شادی کے معاملے میں، تو اس وجہ سے اگر وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں اور زنا کر بیٹھتے ہیں یا ایسا قدم اٹھا لیا، تو پھر اس میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس لیے بھی شادی جلدی کرنی چاہیے تاکہ والدین بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے گناہ سے بچ سکیں۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض گھروں میں یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹے جوان ہو گئے، پیچھے بیٹیاں بھی جوان ہیں، تو وہ بیٹیوں کے رشتوں کے چکر میں بیٹوں کی شادیاں دیر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ یوں ہونا چاہیے کہ بیٹے کا اگر کوئی مناسب رشتہ مل جاتا ہے تو اس کی شادی کر دی جائے، اگر بیٹی کا مل جائے تو اس کی کر دی جائے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹیوں کا رشتہ ملے نہ اور بیٹے کو بٹھائے رکھیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس کا مناسب رشتہ ملتا جائے اس کا نکاح کرتے جائیں، اصل طریقہ یہ ہے، تاکہ نوجوان جو نسل ہے وہ اس کا رخ، اس کا بہاؤ وہ غلط راستے پر نہ ہو اور غلط راستوں پہ نہ چل نکلیں، ورنہ والدین بھی پھر برابر کے شریک ہوں گے۔ ہاں، اس میں ایک اور بات ہے والدین کے لیے کہ اگر وہ کوشش کر رہے ہیں اور جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا یا مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو پھر معاملہ اور ہے۔ اگر پھر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر اس میں والدین قصوروار نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی مفید ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔